بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ سوال جناب عارف سلطان بوٹا صاحب نے اٹک سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال میری دادی کی زندگی میں ہوا تھا، جبکہ میرے تایا بھی بعد میں دادی کی زندگی میں ہی فوت ہوئے، اور تایا کی طرف سے دادی کو چھٹا حصہ وراثت میں ملا تھا، جو کہ بعد میں دادی کی وفات کے بعد پھوپھیوں کو ترکہ تقسیم کرتے ہوئے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا، جبکہ شرعاً ہم وارث نہیں بنتے تھے، کیونکہ ہمارا والد تو دادی سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ لہٰذا ہمارے حصے میں جو وراثت کی زمین آئی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جناب عارف سلطان صاحب، آپ کے والد صاحب چونکہ آپ کی دادی سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا شرعاً دادی کے ترکہ سے ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا تھا، جبکہ آپ لوگوں سے زیادہ قریب ورثہ آپ کی پھوپھیاں زندہ تھی تو وہ ان کا حق بنتا تھا۔ آپ کے سوال میں چونکہ باقی تمام ورثہ کی بعد کی حالت کا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے کہ کون زندہ تھا اور کون مر چکا تھا، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ تک یہ وراثت کی زمین کس طرح سے پہنچی ہے، لیکن عموماً اس کے جو ممکنہ راستے ہیں ان میں سے سب سے پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ دادی کے وارث نہیں تھے تو غیر وارث کے حق میں 1/3 یا اس سے کم مال کی وصیت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایسی صورتحال میں وصیت کرنا مستحب ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی دادی نے آپ لوگوں کو محروم ہونے سے بچانے کے لیے آپ بہن بھائیوں کے حق میں وصیت کی ہو، اور چونکہ آپ چھوٹے تھے یا شعور نہیں رکھتے تھے تو آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، اور آپ کے چاچوں اور پھوپھیوں نے دادی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا ہو۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ دادی کی وفات کے وقت آپ کے چاچے تائے بھی سب فوت ہو چکے تھے اور ورثہ میں سے صرف آپ کی پھوپھیاں زندہ تھی، تو پھوپھیوں کو یا ایک پھوپھی کو ان کا مقررہ حصہ شرعی میراث ملنے کے بعد دادی کی جائیداد اور متروکہ مال کا باقی حصہ بطور عصبہ آپ اور آپ کے چچزاد یا تائزاد بھائیوں کو ملا ہو، جس میں سے بقول آپ کے 4 کنال یا اس سے کم و بیش آپ کے حصے میں بھی آیا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرمان خداوندی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کہ جب تقسیم کے موقع پر قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں بھی کچھ دے دیا کرے۔ اس حکم کے مطابق آپ کے چاچوں اور پھوپھیوں نے تقسیم کے موقع پر وارث نہ ہونے کے باوجود آپ لوگوں کا بھی حصہ نکالا ہو، تاکہ ان کے مرحوم بھائی کے بچے خالی ہاتھ اور محروم نہ رہ جائے۔ ان باتوں کی قوی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کافی زمین آپ لوگوں کے حصے میں آنے اور آپ لوگوں کو دیے جانے کے باوجود باقی ورثہ میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور نہ کسی نے کسی حق کا دعویٰ کیا یا کوئی تنازع بھی کھڑا نہیں ہوا، ورنہ آج کے دور میں لوگ 1 فٹ زمین کے لیے ایک دوسرے کے خون کے دشمن اور پیاسے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ ویسے ہی خدشات کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں، البتہ یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی تنازع وجود میں آ جائے، کوئی دعوے دار یا اعتراض کرنے والا یا کوئی شکایتی اور فریادی نکل آئے جو آپ کے خلاف ثبوتوں کی بنا پر یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ سے زیادہ قریبی حقدار ہے یا آپ کے حصے میں آئی ہوئی زمین در حقیقت ان کا حق ہے، اور کسی غلطی یا غلط فہمی کی بنا پر آپ کے پاس آئی ہے، اور معتبر شرعی ذرائع سے قاضی کے ہاں یہ دعویٰ ثابت بھی ہو جائے کہ واقعی آپ وارث یا حقدار نہیں بنتے تھے، نہ وصیت سے، نہ عصبہ بن کر، اور نہ ہی ہدیہ اور عطیہ کی صورت میں، تو پھر آپ کو یہ زمین اس کے اصل ورثہ کو واپس کرنی چاہیے، ورنہ وہ آپ کی ہے۔ آپ کے باقی ورثہ کو بھی علم تھا جب وہ زمین آپ لوگوں کے نام رکھی جا رہی تھی، اور انہوں نے اسے مانا بھی تھا، تو آپ کو بیجا خدشات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
البتہ ان تمام حقائق کے خلاف کوئی حقیقت شرعاً اور قانوناً ثابت ہو جائے تو پھر آپ حقدار نہیں رہیں گے۔ ایک اور سوال نواب شاہ سندھ سے مہر الدین جوکھیو صاحب نے پوچھا ہے کہ حالت جنابت یا کسی ایسی حالت میں جب انسان پر غسل واجب ہو تو کیا ایسی حالت میں ریڈیو یا ٹی وی وغیرہ پر تلاوت کلام پاک یا نعت وغیرہ سن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جناب جوکھیو صاحب، بے وضو ہونے، غسل واجب ہونے یا کسی بھی چھوٹے بڑے حدث کی کیفیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن بالکل نجس اور ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات مدینہ کی کسی گلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ چپکے سے کھسک گئے۔ بعد میں جب حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں رہ گئے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ کی ہم نشینی کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، یعنی مومن کبھی بھی ناپاک اور نجس نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنے اور آپ کی ہم نشینی میں جب کوئی حرج نہیں ہے تو ریڈیو وغیرہ پر تلاوت یا نعت یا کوئی دینی بات یا کوئی ذکر وغیرہ سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر اس حد تک تکلف اور سختی کی طرف جائیں گے تو پھر ایسی حالت میں کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ایک شخص کو کسی ایسی حالت میں سلام کرے تو کیا وہ بھی گناہگار ہوگا؟ کیونکہ سلام بھی تو اللہ کا ذکر ہے اور دعا ہے۔ لہٰذا دین کے معاملات میں زیادہ تکلف، زیادہ مبالغہ آرائی اور زیادہ توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ریڈیو پہ تلاوت یا نعت یا کوئی بھی دینی پروگرام سن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔